وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے. And there is none co-equal or comparable unto him. کف کا معنی ہم مثل کا، جوڑ کا، یا ایسی ہستی جو برابر کی ہو. تو قل هو اللہ احد کہنے سے اولاد اور کف کی نفی ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ ذکر فرمایا. اس کی ایک اور مثال قرآن کریم میں ہی ملتی ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال یا میکائیل کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کافروں کا دشمن ہے. تو یہاں ملائکہ میں جبریل اور میکائیل شامل ہیں، لیکن پھر بھی الگ سے ذکر فرمایا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ذکر کرنے سے اس کی طرف خاص توجہ مبذول ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بیان ہو جاتی ہے اور تاکید آ جاتی ہے. تو اس لفظ جو کف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی نظیر کے ہیں، مشابہ کے ہیں، اور سملر کے ہیں، مماثل کے ہیں، ہم رتبے کے ہیں، اور مساوی کے ہیں، کہ جس سے کسی کو کمپیئر کیا جا سکے. نکاح کے معاملے میں کف کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، کہ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی معاشرتی حیثیت ایک دوسرے کے برابر ہے، جوڑ کے ہیں. تو اس آیت کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں تھا، نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی مانند ہو، اس کا ہم مرتبہ ہو اور اس کے برابر ہو، اس کی مثال ہو، اس کا ہمسر ہو، اپنی صفات، افعال یا اختیارات میں کسی بھی درجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت میں کوئی ذات نہیں ہو سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جو قرآن کا 1/3 قرار دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خود وضاحت نہیں کی. بعض اہل علم کے خیال میں اس کی یہ توجیہ ہے کہ قرآن کے 3 بڑے مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. تو یہ توحید کے مضمون کو یہ چھوٹی سی صورت بڑے جامع انداز میں بیان کرتی ہے، اس لیے اس کو 1/3 کے برابر کہا گیا. تو یہ اچھی توجیہ ہے، لیکن بہرحال یہ بات حتمی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کر دیتے ہیں، جس سے ایک اور وضاحت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ توحید کی جو علمی صورت ہے، وہ علمی وضاحت ہے، وہ سورۃ الاخلاص میں بیان ہوگی، اور توحید کی جو عملی صورت ہے وہ جو ہے اس کی کیفیت سورۃ الکافرون میں بیان ہو گئی، کہ میں جس اللہ تعالیٰ کا اقرار اور جس اللہ تعالیٰ کا تصور سورۃ الاخلاص پڑھنے سے انسان کے علم میں آیا، تو اس پر عمل وہ کیسے کرے گا کہ میں اسی اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ میں اس الہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.